بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حور نے رستہ روکا تھا نا امام حسین کا تو عزاداروں بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی تھیں۔ امام نے فرمایا تھا ثقلت کا امک یا حور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو مچل کے رہ گیا۔ مولا کی گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو کچھ کہتا۔ یہاں سے مولا حسین نے اندازہ لگا لیا کہ اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے۔ یہ ایمان کی چنگاری آتش ایمان میں بدلنا تو پھر حسین کا کام ہے نا۔ جیسے جیسے قافلہ بڑھتا رہا میرے مولا حر کے ایمان میں اضافہ کرتے رہے۔ ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ مولا نماز کے لیے رکے ہیں، حضرت عباس سے فرمایا کہ حر سے جا کے پوچھو، لشکر ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، 1000 آدمیوں کا لشکر ہے حر کا، اور سے جا کے پوچھو ہمارے پیچھے نماز پڑھو گے یا اکیلے نماز پڑھو گے؟ یہ جھنجھوڑ رہے تھے حسین۔ جب جناب عباس نے کہا نا کہ مولا حسین نے پوچھا ہے میرے پیچھے نماز پڑھو گے یا فرادہ نماز پڑھو گے، تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا میں حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہاں سے وہ آہستہ آہستہ آتش ایمان بنتا جا رہا تھا۔ وہ جو ایک کیفیت ہے وہ حضرت حر میں آتی جا رہی تھی۔ اور پھر شب عاشور آ گئی، خیموں کو درمیان چہل قدمی کر رہے ہیں۔ بیٹے نے آ کے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ذرا کان لگا کے سنو، حسین کے خیموں کی طرف سے کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا آواز آ رہی ہے۔ کہا کیا آواز ہے؟ کہا بچوں کی آواز ہے، العطش العطش العطش، ہائے پیاس۔ نقن صاحب بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ جتنے پیاسے تھے نا یہ اتنے ہی بھوکے بھی تھے، مگر مرام انسانیت میں پانی کا مانگنا عیب نہیں ہے۔ بڑے لوگ پانی مانگ لیتے ہیں لیکن بڑے لوگ روٹی نہیں مانگتے۔ بھوکے تھے مگر کسی بچے نے بھی نہیں کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پانی تو مانگا انہوں نے۔ اتنے بڑے لوگ، ان کے بچے بھی اس درجے کے معرفت کے لوگ۔ کیا سننے میں آواز آ رہی ہے؟ کہاں آواز آ رہی ہے؟ کیا آواز ہے؟ ہائے پیاس، پانی پلا دو۔ کہا میں حسین کو گھیر کے لایا ہوں، میری وجہ سے حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو حسین کا خیمہ ہے وہ جنت ہے، اور جہاں میں کھڑا ہوں یہ دوزخ ہے۔ میں جا رہا ہوں جنت کی طرف، میں دنیا کو لات مار رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ جب گیا ہے نا امام حسین کی طرف، اپنے بیٹے سے کہا میرے سر سے امامہ اتار دے، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے تو اپنی عزت اسی دن ختم کر دی تھی جب حسین کے گھوڑے کو پکڑا تھا۔ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ دے اس لیے کہ میں حسین کا مجرم ہوں۔ اور جیسے ہی حور بڑھا ہے نا امام حسین کی طرف، مولا حسین نے فرمایا علی اکبر قریب آؤ، عباس جلدی آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، میرا مہمان آ رہا ہے۔ بڑھ کر شہزادوں نے استقبال کیا، امام حسین کے قریب آئے تو امام نے فرمایا گردن سیدھی کر کے کھڑے ہو، تم نے اپنی گردن کیوں جھکائی ہوئی ہے؟ کہنے لگے مولا کیا میری بخشش ممکن ہے؟ امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ سنیں گے عزادارو، ابھی مولا سے حر کا مکالمہ ہو رہا تھا کہ فضہ نے آ کر کچھ کہا اماں آپ خود کہہ دیجئے۔ جملہ یہ تھا، آیت اللہ علامہ ذیشان درجوادی لکھتے ہیں، جملہ یہ تھا حر زینب نے کہا ہے ہمیں پیش کرنے کو تمہارے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے مہمان نوازی ہے کہ کوئی مہمان آیا ہو اور ہم اپنے مہمان کو پانی بھی نہ پلا سک رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مولا میں لے کر آیا ہوں لہذا پہلے مجھے جانے دیجئے۔ امام نے فرمایا حر تم ہمارے مہمان ہو۔ کہا مولا میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا جب میں خود کو جا کے قربان کروں گا۔ علی ابن حر آگے بڑا بیٹا، بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا زندہ رہ جائے اور باپ مار دیا جائے؟ میں جاؤں گا میدان میں۔ بیٹا گیا ہے سب سے پہلے، اور جب بیٹا زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گرا نا تو باپ کو آواز لگائی بابا میرا سلام آخر۔ میں اب رونے والوں سے پوچھوں جو صاحبان اولاد ہیں، ایسی کیفیت میں اگر اولاد پکارے تو باپ کتنی جلدی پہنچے گا؟
اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر؟ سنیں گے جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے۔ مولا حسین نے ہور کے بچے کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا یہ غلام زادہ ہے، کہاں آپ کی آغوش اور کہاں غلام زادہ؟ فرمایا ہور نہیں، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ اے ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میرے لیے خود یہ مسئلہ ایک الجھن کا شکار تھا۔ امام ہم جنہیں مانتے ہیں وہ معصوم ہیں، وہ ترک اولا بھی نہیں کرتے، مکروہ تو بہت دور کی بات ہے۔ امام حسین نے اگر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہے تو یہ کیسے اٹھایا ہے؟ میں نے علامہ نقن صاحب سے یہ جملے سن کر تسلی پالی۔ وہ فرماتے ہیں جب علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا رہے تھے نا تو برابر میں کالے برقعے کی بیوی نظر آئے ہیں۔ مڑ کر دیکھا تو بہن زینب کھڑی تھی، آواز دے کر کہا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائیں گے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس 2 جملے سن لیجئے۔ لاشا اٹھا تو لیا حسین ابن علی اور بہن نے، اور لا کے گنج شہیدہ میں رکھ تو دیا، لیکن عزاداروں کوئی پوچھے ام لیلہ کے جگر سے کہ علی اکبر کا لاشا کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کوئی پوچھے امام حسین کے جگر مبارک سے کہ کیسے جوان بچے کی میت پہ پہنچا جاتا ہے؟ عزاداروں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 3 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ ایک علی اکبر کا لاشا، ایک عباس کا لاشا، اور ایک لاشا تو چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اسی کیفیت میں خیمے سے پردہ ہٹا، مولا نے دیکھا کہ سکینہ کھڑی ہیں، بی بی نے دیکھا کہ بھائی بابا کی گود میں ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا مجھے بھی لے جائیے، میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا جواب دے کہ علی اصغر کیسا پانی پی کر آیا ہے؟ لیکن جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو پھر خیمے سے پردہ ہٹا۔ اب امام نے دیکھا تو اس بچے کی ماں کھڑی تھی، جناب رباب کھڑی تھی، آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ بس آخری جملہ، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ جب یہ سن لیا نا حسین نے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے، یا بنیا مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تو جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔